عشق کی چنگاری سے جل رہے میرے پر، انسان کی مٹی کو عشق کی شبنم سے گوندھا گیا تھا۔ روح کی رگوں پر عشق کا نشتر چلا، اس سے ایک قطرہ ٹپکا اور اسے دل نام دیا گیا۔ مجھے اپنے اہل و عیال سے بچھڑے پورے 80 دن گزر چکے تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ 80 دن سے مجھ سے محروم تھے۔ جب دوسرا بھی چلہ مکمل ہوا تو میں اپنی اہلیہ گل خاتون کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بجھا ہوا اور افسردہ تھا۔ میں نے کہا، کیا تم میری خوشی میں خوش نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا، تم ایک عارف انسان ہو سکتے ہو، لیکن ایک شوہر اور باپ کے طور پر ہمیں نظر انداز کر رہے ہو۔ سنا ہے کہ اب تم علم کی جستجو میں دور دراز کے سفر پر نکل رہے ہو، ہم یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ میں نے کہا، سلطان، ولد اب بڑا ہو چکا ہے، درگاہ میں گزر بسر کے تمام اسباب موجود ہیں۔ گل خاتون بولی، مگر میں تمہارا قرب چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، کیا تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو؟ تمہاری خاطر میں جان بھی دے سکتی ہوں۔ تو کیا حضرت ہاجرہ تمہیں یاد نہیں؟ جب حضرت ابراہیم نے انہیں اور ننھے اسماعیل کو بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑا تھا، کیا ہاجرہ نے شکایتیں کی تھی؟ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، میں تم سے الگ نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ، میرے دونوں بیٹے اور حسام الدین بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ہم شام میں ایک گھر کرائے پر لیں گے، تم بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور میں مدرسوں میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گا۔ جیسے یہاں شام کو اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، وہاں بھی یہی معمول رہے گا۔ گل خاتون اتنی خوش ہوئی کہ میرے رخسار پر بوسہ دیا اور کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ ہم شام اور حلب میں 7 برس مقیم رہے۔ اس دوران میرے بیٹے جوان ہو گئے اور حسام الدین تو مجھ سے جدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہ کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ علمی گہرائی حاصل کرنے کے لیے میرا بیٹا اور حسام الدین بھی پرجوش تھے۔ میں دن میں جو کچھ مدرسوں میں سیکھتا، شام کو آ کر انہیں سکھاتا۔ ان 7 برسوں میں کئی تجربات ہوئے۔ میں نے یہودی اور عیسائی علماء سے دوستیاں کی، ان کے ساتھ مباحثے اور مکالمے کیے، جس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی۔ جس دن مدارس میں درس نہ ہوتا، میں گل خاتون اور بچوں کو لے کر باہر سیر کے لیے جاتا۔ ہم شام کو مقدس مزارات کی زیارت کرتے اور میں وہاں مدفون ہستیوں کے احوال اپنے بچوں کو سناتا۔ انہی میں ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء کا مزار بھی تھا۔ حضرت ابو درداء اپنے خاندان میں سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ان کے گھر میں ایک بت تھا جسے وہ کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتے۔ ان کے دوست حضرت عبداللہ بن رواحہ جو انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایک دن ابو درداء کے گھر میں داخل ہوئے جب وہ گھر پہ موجود نہیں تھے اور اس بت کو توڑ دیا اور پھر چلے گئے۔ جب ابو درداء گھر واپس آئے تو بہت غصے میں آ گئے، لیکن پھر خود ہی سے کہا، اگر اس بت میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ خود کو بچا لیتا۔ یہ سوچ کر وہ فوراً نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو درداء پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے زہد و عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ان کی فقیہانہ بصیرت کے باعث انہیں شام کا فقیہ کہا جاتا ہے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے، جب رسول اللہ کی ہدایت کے ذریعے میں راہ راست پر آیا تو میں نے چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو ساتھ لے کر چلوں، لیکن میں جلد ہی سمجھ گیا کہ دونوں کو یکجا کرنا مشکل ہے، اس لیے میں نے تجارت چھوڑ دی اور خود کو مکمل طور پر عبادت میں مشغول کر لیا۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت عمر نے انہیں بار بار کسی سرکاری منصب پر فائز ہونے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی انکار کیا اور فرمایا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو رسول اللہ کی سنت سکھاؤں، انہیں نماز پڑھاؤں اور دین کی تبلیغ کروں۔ حضرت عمر نے انہیں اجازت دے دی۔ بعد میں جب حضرت عمر نے شام کا دورہ کیا اور شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان، عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری کے حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے محلوں کے دروازے بند تھے، ان کے کمرے ریشم سے مزین تھے، اندر داخل ہونے والوں سے ان کا نام اور رتبہ پوچھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر کوئی تالا نہ تھا، ان کے کمرے میں روشنی تک نہ تھی، وہ ایک سادہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور سردی سے کانپ رہے تھے۔ جو بھی آتا وہ بغیر کوئی سوال جواب کی اندر آنے دیتے۔ ان کے بستر کے نیچے بس ایک معمولی چٹائی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے پوچھا،
अबू दरदा, क्या मैंने तुम्हें मदीने में ठीक नहीं रखा था? हज़रत अबू दरदा ने जवाब दिया, ऐ उमर, मैंने नबी करीम को ये फरमाते हुए सुना है, तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ इतना हिस्सा है जितना एक मुसाफिर के पास ज़ाद राह होता है। हज़रत अबू दरदा शाम में सैकड़ों हुफ़ाज़ कुरान तैयार कर चुके थे। वो जहाँ किसी मजमे को देखते फ़ौरन हदीस बयान कर देते। उनका पसंदीदा फरमान ये था, क्या मैं तुम्हें नमाज, रोज़े और सदक़े से भी ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ न बताऊँ? वो है लोगों के दरमियान सुलह कराना, क्योंकि क़यामत के दिन इखलाक के हसना तराजू में सबसे ज़्यादा वज़न रखेगा। जब वो बीमार पड़े तो उनके साथियों ने पूछा, ए अबू दरदा, आपको क्या तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे गुनाह। फिर उनसे पूछा गया, आपको किस चीज़ की तलब है? तो उन्होंने फरमाया, मुझे जन्नत की ख्वाहिश है। हज़रत अबू दरदा फरमाया करते थे, इल्म सिर्फ तलाश और जुस्तजू से हासिल होता है। जो शख्स ये समझता है कि इल्म के हसूल के लिए दिन भर की मेहनत और जद्दोजहद जिहाद के बराबर नहीं है, उसकी अकल नाकिस है। एक दिन मैं हुस्सामुद्दीन और मदरसे के साथियों के साथ बाजार में घूम रहा था। हजूम में से एक शख्स मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी निगाहें इतनी तेज़ और पुरअसर थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। उस शख्स की हालत भी बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया, मेरा बाजू पकड़ा और कहा, ए दुनिया के जौहरी, मुझे तलाश कर। फिर अचानक वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, जैसे कोई साया हो। ये मंजर मेरे लिए बहुत मानूस था, जैसे मैंने पहले भी कभी ये लम्हा देखा हो या ख्वाब में ये अल्फाज सुने हों। हुस्सामुद्दीन ने मेरे चेहरे का रंग जर्द पड़ते देखकर पूछा, हज़रत, क्या आपकी तबीयत ठीक है? अगर आप थके हुए हैं तो हम घर वापस चलते हैं, आप बीमार लग रहे हैं। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। तुमने अभी इस आदमी को देखा था? वो बहुत अजीब था। कौन सा आदमी हज़रत? वही जो अभी मेरे बाजू को पकड़कर मुझसे बात कर रहा था। उसके बाल कमर तक लंबे, कपड़े काले और किसी मजजूब की तरह वो मुस्कुरा रहा था। मैंने तो ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। क्या तुमने उसे मेरे बाजू को पकड़ते और बात करते नहीं सुना? नहीं, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं देखा। मैंने खुद को समझाया कि शायद गर्मी की शिद्दत की वजह से मैंने कोई वहम देखा होगा, लेकिन सारी रात मैं उस वाक़े के बारे में सोचता रहा। कई हफ्ते तक मैं इसके असर से बाहर ना आ पाया। ये शख्स कौन था? इसका मकसद क्या था? वो मुझे क्या बताना चाहता था? क्या ये वही हस्ती थी जिसके बारे में मेरे उस्ताद हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन ने इशारा दिया था? ये सब सवालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। अब पूनिया वापस जाने का वक्त आ चुका था। हमने सफ़र शुरू किया। रास्ते में मैं अपने बचपन के दोस्तों से मिला, पुरानी यादें ताज़ा की। जूं जूं पूनिया करीब आता जा रहा था, मेरी अहलिया और बच्चों की खुशी बढ़ रही थी। गुल खातून की वफ़ात। ऐ जान जो कब्रिस्तान आया है, वो जान ले कि यहाँ जो खाक में लेटा है वो मैं हूँ। तेरी जुदाई सहना मुश्किल था, काश हम दोनों ना बिछड़ते। पूनिया की वापसी के सफ़र में जब हम मल्तिया पहुँचे, गुल खातून बीमार पड़ गईं। हकीमों ने कहा कि उन्हें मलेरिया हो गया है और मज़ीद सफ़र उनके लिए जानलेवा हो सकता है। मैंने बारहा इसरार किया कि कुछ दिन क़याम करें, मगर उनके दिल में सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश थी, अगर मुझे मरना भी है तो मैं पूनिया में जान देना चाहती हूँ। हमारी वापसी के 10 दिन बाद मेरा जीवन साथी, मेरे बच्चों की माँ, मेरे दिल की गुल खातून अल्लाह के हजूर पहुँच गई। मेरे अजीज़ एक एक करके मुझसे पहले अपने रब से जा मिल रहे थे। मेरी आँखों की ठंडक, मेरा सकून थी गुल खातून। उनकी यादें बार बार जहन में गूंजती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा था, तुम मौला के आशिक हो, शुक्र है कि इस मोहब्बत को जिया और महसूस किया, मगर मुझे कितना चाहते हो? मैंने जवाब दिया था, तुम मेरी वो मोहब्बत हो जो खुदा की मोहब्बत के सदके हर मखलूक से जुड़ती है। तुम मेरे वो 10 कदम हो जो एक कदम आने वाले के लिए बढ़ते हैं। तुम मेरा वो शुक्र हो जो हाल पर राज़ी रखता है। तुम मेरी वो दुआ हो जो आने वाले कल के लिए बुलंद होती है। तुम मेरी वो कनात हो जो थोड़े में खुश रहती है। तुम मेरी वो सखावत हो जो कभी खाली हाथ नहीं रहती। फिर एक बार मैं तन्हा रह गया था, मगर मेरी महफिलों में शिरकत करने वाले अब बढ़ रहे थे। मुख्तलिफ मदरसों से भी मुझे वाज़ और नसीहत के लिए बुलाया जाने लगा। मैंने पूनिया की अपलकची मस्जिद में इमामत का मनसब संभाल लिया।
دن کے باقی حصے میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ ہفتہ در ہفتہ میرے مریدوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ میرے جوشیلے واز، میری نرم طبیعت کونیا کے غریب محلوں کے لوگوں کو میری درگاہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کسان، دستکار اور ہنرمند سب کو میں نے گلے لگایا۔ کوئی بھی دروازے سے واپس نہیں لوٹتا تھا۔ میں اپنے وازوں میں کھل کر بات کرتا، گمراہ ہونے والوں کو ٹوکتا، خواہ وہ سلطان ہو یا اس کا وزیر، کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ دولت مند لوگ جو مدرسوں کو چندہ دے کر اپنے لیے نجات خریدنا چاہتے تھے، میں انہیں واپس لوٹا دیتا۔ اللہ رشوت قبول نہیں کرتا، میری خاموشی کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ کہہ کر انہیں جواب دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دشمن بھی اب بڑھ رہے تھے، مگر مجھے سننے اور میری رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آنے والے لوگ اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکے تھے۔ میں انسانوں کے طبقاتی فرق کو نظر انداز کر کے ان کے دلوں میں بسنے والے چھوٹے سے الہی نور کے سبب انہیں عزیز رکھتا تھا۔ چاہے یہودی ہوں یا مسلمان، میرے مدرسے میں بیٹھ کر مجھے سننے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کچھ شاگردوں کو یہ ناگوار گزرتا تھا، مگر درگاہ میں جو بھی آتا، چاہے وہ بچہ ہو، فقیر ہو یا شہزادہ، میں انہیں سناتا تھا۔ مخلوق کا درد ہی میرا واحد رزق تھا۔ ایک زمانہ تھا جب میں نے خود کو سب سے کاٹ دیا تھا، مگر اب میں مخلوق کے لیے لبریز ہو چکا تھا۔ شہر شہر، بستی بستی پھر کر شہد بنانے کے لیے پھولوں سے فیض لیا، اور اب بانٹنے کا وقت تھا۔ جلد ہی میرے شاگردوں کی تعداد میرے والد کے مریدوں سے بھی بڑھ گئی۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، مگر اتنی زیادہ توجہ ایک طرح سے میرے دل میں بے چینی بھی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے درگاہ کا حساب کتاب حسام الدین کے سپرد کر دیا۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ اگر لوگوں کی محبت اسی طرح بڑھتی رہی تو پورا کونیا یہاں ہوگا اور ہمیں نئی درگاہیں کھولنی پڑیں گی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے اتنی شدت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ میں بھی بس ان جیسا ایک انسان ہوں؟ میں تو محض حضور نبی کریم کے نقش قدم کی خاک ہوں، اور وہی کہتا ہوں جو آپ کہتے تھے۔ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک روٹی کھایا کرتی تھی۔ آخر یہ مجھے آنکھوں میں اتنا بڑا مقام کیوں دے رہے ہیں حسام الدین؟ جس طرح میرے والد نے مجھ پر توجہ دی، میں بھی اپنے بیٹوں سلطان ولد اور علاء الدین پر وہی توجہ دیتا تھا۔ گل خاتون کی وفات کے بعد میں نے ان پر مزید شفقت برتنی شروع کی۔ میرا مخلص دوست حسام الدین بھی میری غیر موجودگی میں ان کا خاص خیال رکھتا، انہیں اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ دونوں بیٹے عالم بنے، میرے بعد میرے علم کے وارث، مگر یہ بچپن سے ہی واضح تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے یکسر مختلف مزاج کے لوگ تھے۔ 3 سال بڑا سلطان ولد نرم طبیعت کا، علم کا شوقین اور فرما بردار تھا۔ اس کی آنکھوں میں علم کے چراغ کی چمک تھی۔ وہ اچھا شاگرد تھا، صابر تھا، اس کی طبیعت میں بردباری تھی۔ مگر علاء الدین، وہ بے صبرا تھا، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، ذکر اذکار سے گھبرا جاتا تھا، تصوف کی باتوں میں بے چین ہو کر اٹھنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اسے علم کا بیرونی خول تو پسند تھا، مگر اندر کی روشنی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ سلطان ولد جو نرم مزاج تھا، قناعت پسند تھا، شکر گزار تھا، اگر اس کا نوالا بھی چھین لیا جاتا تو وہ شکایت نہ کرتا۔ مگر علاء الدین، وہ ضدی تھا، کبھی قناعت نہیں کرتا تھا، ہر چیز میں بحث کرتا، جھگڑتا، ہر وقت گلی کوچوں میں بھاگتا پھرتا۔ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن میرا راستہ ہرگز اختیار نہیں کرے گا، یہ بات میں بخوبی جان چکا تھا۔ کیرا خاتون سے شادی۔ دنیا میں ہر شخص اپنے محبوب کے لیے جان دیتا ہے، مگر کسی کا محبوب خون کا ایک مشکیزہ ہوتا ہے، اور کسی کا شمس، سورج، روشنی اور نور۔ کونیا کے معززین میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش میں تھے۔ بہت سے لوگوں نے میرا دوبارہ نکاح کروانے کے لیے سفارشیں کی۔ سعد الدین کونوی بھی میرے پاس آئے اور مجھے ایک بیوہ خاتون کے بارے میں بتایا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں نہ صرف ان کا سہارا بنوں، بلکہ اپنی زندگی کے لیے بھی ایک نئی راہ ہموار کروں۔ کیرا خاتون رومی نیات تھی۔ ان کے والد اصل میں بازنطینی نسل سے تعلق رکھتے تھے، مگر کونیا ہجرت کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے۔
कैरा खातून पहले से शादीशुदा थी, मगर उनके शौहर शाह मोहम्मद का इंतकाल हो गया था। अब वो अपने 2 बच्चों याकूब और कीमिया के साथ बेवा की हैसियत में ज़िंदगी गुजार रही थी। शादी की तजवीज़ पर मैं पहले उनसे बात करना चाहता था। चुनाचे सादुद्दीन कूनवी के घर पर हमारी मुलाकात हुई। अपने दोनों बच्चों के साथ वो आईं। हम चंद लम्हे खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखें मासूम थी, गहरी, और जैसे उनमें कोई माजरत छुपी हुई थी। आखिरकार मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, शादी बाज़ औक़ात तलाक से और बाज़ औक़ात मौत से इख्तिताम पजीर हो जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गुल खातून की तरह वफादार रहोगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी थका देने वाली है। दिन का ज़्यादा हिस्सा आवाम की मुश्किलात को सुनने और हल करने में गुजर जाता है। हो सकता है कि मैं तुम्हें और बच्चों को वक्त न दे सकूं, ये पहले ही तुम जान लो। कैरा खातून ने सर झुकाकर नरमी से जवाब दिया, मौलाना, मैं आपको पहले से जानती हूँ। आपकी मसरूफियात का इल्म है। ऐसी इज्जत और एहतराम रखने वाले आलिम का साथ पाना मेरे लिए शर्फ की बात है। मुझे कोई शक नहीं कि आप मेरे बच्चों के लिए बेहतरीन बाप साबित होंगे। मेरा माजी अब मेरे लिए ख़त्म हो चुका। आपकी रफ़ाकत मेरे लिए नई रोशनी है। मैंने नरमी से जवाब दिया, बच्चे अल्लाह की अमानत होते हैं, न तेरे न मेरे बल्कि सबके। मेरा दिल एक ऐसा आंगन है जहाँ सब बच्चों की हंसी गूंजती है, चाहे वो मेरे हों या ना हों। जो रोए ना रोए सब मेरे दिल में बसते हैं। तुम्हारे बच्चों को हंसाने का वादा करता हूँ। कैरा खातून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं किसी बाग में खिली हुई नर्म और नाजुक कली नहीं हूँ। मुझे ज़िंदगी की सर्दी और गर्मी दोनों सहनी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ मेरे मौलाना। यूँ मेरा दूसरा आशियाना आबाद हुआ, मगर कौन जानता था कि ये आशियाना भी आजमाइशों से खाली ना होगा। कैरा खातून हुस्न व दानाई की मिसाल थी। उनकी गोद में मेरी बेटी मलैका खातून और मेरे सबसे छोटे बेटे अमीर आलम चलेबी पैदा हुए। वो हमेशा मेरी इल्मी और रूहानी महफिल में शामिल होती थी और पर्दे के पीछे बैठकर मेरे दीनी वाज सुनती थी। दूसरी ख़वातीन की तरह बाज़ारों में जाना, ख़रीद व फ़रोख्त करना उन्हें पसंद नहीं था। वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी, जैसे एक साया, मगर हर औरत की तरह कभी कभी उन पर भी रश्क तारी हो जाता था। और हमारी सबसे बड़ी आजमाइश शम्स के मामले में हुई। जब मेरी ज़िंदगी में शम्स तबरेज़ी आए तो जैसे सब लोग हैरान हुए, वैसे ही कैरा खातून भी, मगर मेरे लिए उनकी मोहब्बत और एहतराम के बायस उन्होंने खामोशी इख्तियार की। लेकिन कभी कभार दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने जज्बात का इजहार भी कर लेती। एक रात मैं अपने हुजरे में दाखिल हुआ तो कैरा खातून ने फ़ौरन रुख मोड़ लिया। धीमे मगर शिकवा भरे लहजे में बोली, सारा वक्त तुम शम्स के साथ गुजारते हो, हम भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर शायद हम तुम्हारे जहन से महव हो चुके हैं। मैंने मुस्कुरा कर नरमी से कहा, क्या तुम भी मेरे कल्बी रफ़ीक शम्स से हसद करती हो? उन्होंने गुस्से में कहा, शम्स को छोड़ दो, वरना तुम दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लोगे। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जो दुनिया से निकाह करना चाहे, दुनिया उससे दीन का मेहर मांगती है। जो दीन को किसी कीमत पर भी ना बेचने वाले होते हैं, वही आशिक कहलाते हैं। कैरा खातून का गम मजीद गहरा हो गया और इल्तजा भरे लहजे में बोली, शम्स को अपने करीब मत आने दो, अपने घर और अपनी औलाद के पास वापस आ जाओ। तब मैंने बेबसी और दर्दमंदी से कहा, मेरी अजीज़ साथी, मुझ पर इतना जुल्म न करो, मुझ पर शिकवे ना करो। ये मत कहो कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आता, ये मत कहो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, ये मत कहो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता, ये मत कहो कि मैं तुम्हारे बग़ैर ज़िंदगी गुजारता हूँ, ये ना कहो कि तुम दिन रात तन्हाई में तड़पती हो, ये ना कहो कि तुम्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं रुक कर उनकी आंखों में झांकने लगा और आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम्हारा हर शिकवा मेरे ज़ख्मी दिल में तलवार की तरह उतरता है। तुम्हारी हर शिकायत मेरे वजूद को पिघला देने वाली आग की मानंद है। तुम्हारी हर खफगी मेरे चेहरे पर एक तेज़ तमाचे की तरह लगती है और तुम्हारी हर खामोशी मुझ पर मलामत की बारिश की तरह बरसती है। मैंने दुख भरी आवाज़ में कहा, कैरा, बताओ, अगर शम्स ना होता तो मैं इस दुनिया के दर्द और गम को कैसे झेलता?
یہ غریب الوطنی، یہ پردیسی زندگی، یہ دکھوں سے بھری راہیں میں تنہا کیسے کاٹتا۔ شمس نے مجھے سہارا دیا، میرے زخمی دل کو شفا دی، میرے ٹوٹے حوصلے کو جوڑا۔ اب تم کہتی ہو کہ میں شمس کو چھوڑ دوں؟ کیرا خاتون نے آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا لیا اور میں آہستہ سے بولا، تم میری چاندنی ہو کیرا، مگر شمس وہ میرا سورج ہے۔ شمس جیسا ہونا ایک کرامت ہے، ایک معجزہ ہے۔ دوستی اور چیز ہے، زوجیت الگ۔ تم مجھے بے پناہ عزیز ہو، مگر میرے دل میں ایسی کچھ پیاسیں ہیں جو تم بجھا نہیں سکتی۔ یہ عشق الہی کی راہ ہے، یہ وہ آگ ہے جس میں ہر کوئی جل نہیں سکتا۔ تم اس راہ پر میرا بوجھ کیسے اٹھا سکو گی جبکہ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ میری آواز لرز گئی، میں نے آنکھیں بند کی اور کہا، کیرا مجھے سکون دو، زخم نہ دو، مجھے تسلی دو، دکھ نہ دو۔ اور یوں کیرا خاتون خاموش ہو گئی، مگر دل میں جلنے والا چراغ کبھی کبھی پھر بھی لو دینے لگتا تھا۔ نئی بیوی اور میرے بیٹے ہر ممکن طریقے سے میری زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امامت کے صلے میں جو قلیل سی آمدنی حاصل ہوتی تھی وہی ہماری گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ میرے مریدوں اور درگاہ سے منسلک تاجروں نے بے شمار تحائف اور سونے چاندی کے سکے پیش کیے، مگر میں ہمیشہ انکار کر دیتا۔ یہ لوگ حیران ہو کر سوال کرتے، لیکن ہم تمہارا قرض کیسے ادا کریں؟ تم نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہمیں روشنی بخشی ہے۔ میں مسکرا کر صرف اتنا کہتا، بس اللہ سے محبت کرو، یہی کافی ہے۔ میرے لیے محل سے چاندی کی تشتریوں میں قیمتی اور لذیذ کھانے آتے، مگر میں ان سب کو غربا میں تقسیم کر دیتا۔ کیرا خاتون شکایت کرتی، تم صرف دہی اور پیاز کھا کر کیسے جی سکتے ہو؟ بعض اوقات درگاہ کے باورچی آتش باز ولی محبت سے انواع و اقسام کے سوپ اور کھانے تیار کر کے میرے لیے لاتے، مگر میں انہیں بھی درویشوں میں تقسیم کر دیتا۔ کیرا خاتون نے میری طبیعت دیکھ کر خود کھانے پکانے کی ذمہ داری لے لی۔ وہ میرے دل کو بہلانے کے لیے میرے لیے بہترین کھانے تیار کرتی، مگر میں ایک نوالا تک نہ لیتا۔ آخر ایک دن کیرا خاتون ضبط نہ کر سکی، وہ سخت لہجے میں بولی، تم دن بھر گفتگو، تدریس، تبلیغ، فتویٰ نویسی، مراقبہ اور درگاہ میں لوگوں کے مسائل سننے میں لگے رہتے ہو۔ یہ سب تمہاری طاقت کھینچ لے گا، کیا تمہیں اپنی صحت کی کچھ بھی پرواہ نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیا حضور نبی کریم کی طاقت کھانے سے آتی تھی؟ یہ سن کر کیرا خاتون کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میری گالوں کی زردی، میری کمزور ہوتی صحت اور میرا دنیاوی ساز و سامان سے کنارہ کشی، یہ سب ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں مال و دولت کو نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو بھول چکا تھا۔ سونا، چاندی، جائیداد، گھوڑے، ان سب کی قیمت میری نظر میں ختم ہو چکی تھی۔ جب رزق کے خزانے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں تو مجھے اپنی تجوری بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے نرمی سے کہا۔ ایک دن سلطان نے دربار سے ایک بیش قیمت عربی گھوڑا تحفے میں بھیجا۔ جب میں نے گھوڑے کو دیکھا تو بے اختیار مسکرا اٹھا، کیا خوبصورت مخلوق ہے۔ جب مجھ سے کہا گیا کہ اس پر سوار ہوں تو میں معصوم بچوں کی طرح قہقہا لگا کر ہنسا۔ پھر میں نے گھوڑے کے رکھوالے سے کہا، اسے سلطان کے محل میں واپس لے جاؤ۔ یہ سن کر کیرا خاتون کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ فوراً بول اٹھی، رک جاؤ۔ میں نے باقی سب کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کیرا خاتون کی آنکھوں میں شدید اضطراب تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، مولانا، یہ تمہاری ضد ہے یا غرور؟ تم بھی عام انسان ہو باقیوں کی طرح، تمہیں بھی آرام اور سہولت کی ضرورت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر ان کی بے بسی ان کی آواز میں دراڑ ڈال رہی تھی۔ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بڑے درویش ہو، یہ عاجزی نہیں، یہ تکبر ہے میرا مولانا۔ میں نے نرمی سے کہا، کیرا، اگر تم میرے دل کی کیفیت جانتی تو اس طرح غصے میں نہ آتی۔ یہ ضد نہیں ہے، نہ ہی یہ غرور ہے، بلکہ ایک سچائی ہے جس تک میں پہنچ چکا ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ میں دنیا سے کچھ نہیں چاہتا؟ کیرا، میرا سرمایہ میرے مریدوں کی آنکھوں میں جلتا نور ہے۔ میری دولت وہ الفاظ ہیں جو کسی شکستہ دل کو سہارا دے جاتے ہیں، اور میرا تاج وہ محبت ہے جو مجھے میرے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر یہ غرور ہے تو پھر ہاں، میں متکبر ہوں۔ کیرا خاتون نے بے بسی سے میری طرف دیکھا
اور آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر ان کے دل میں ابھی بھی ایک چنگاری باقی تھی۔ کیرا خاتون کا اضطراب بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولی، مولانا اب تم ایک شیخ ہو، تمہاری ایک عزت اور مرتبہ ہے، تم کوئی فقیروں کی صف کے بھکاری نہیں ہو، تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق رہنا چاہیے، اپنے مرتبے کے شایان شان تمہیں اس شاہی گھوڑے پر سوار ہونا چاہیے۔ میں نے گھوڑے کو پاس بلایا، اس کے قریب جا کر نرمی سے اس کی نرم گردن پر اپنا رخسار رکھا اور دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ گھوڑا خاموشی سے کھڑا تھا، کان کھڑے کیے ہوئے، جیسے وہ میری باتوں کو سمجھ رہا ہو، لیکن اس کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ اسے اس طرح پیار سے بات کرنے والا شاید پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ پھر میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنا پیر رکاب میں رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک رک گیا۔ نہیں، یہ میرے لیے نہیں، میں دنیا کی اس شان و شوکت سے آزاد ہو چکا ہوں، یہ سواری میرے لیے بوجھ ہے، میں ایک سادہ درویش ہوں، مجھے زمین کے لمس سے جدائی نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے گھوڑے کی پشت پر ایک نرم سی چپت ماری اور زبان سے ایک مخصوص آواز نکالی۔ گھوڑا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر اگلی ٹانگوں کو اکڑاتے ہوئے دروازے سے باہر دوڑ کر نکل گیا۔ پیچھے سے گھوڑے کے رکھوالے نے فوراً اس کی لگام تھامنے کی کوشش کی، لیکن میں نے نرمی سے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ کیرا خاتون حیرانی اور غصے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر سوالات تھے، شکوے تھے، شکایتیں تھیں۔ میں نے ان کی طرف رخ پھیرا، ایک گہری سانس لی اور نہایت ٹھہرے ہوئے مگر پختہ لہجے میں کہا، میں اس زمین کا بیٹا ہوں، میں اسی مٹی پر چلوں گا۔ دوسروں کے کندھوں پر صرف جنازے جاتے ہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی چادر کو درست کیا اور ننگے پاؤں سر جھکائے درگاہ کی طرف چل پڑا۔ میں دنیا میں نہیں، دنیا میرے اندر ہے۔ ہر کوئی اپنے محبوب کے لیے جان دیتا ہے، مگر کسی کا محبوب محض گوشت و خون کا ایک پیکر ہوتا ہے، کسی کا محبوب شمس، سورج، روشنی، حقیقت۔ صرف مسجد میں یا مدرسے میں میں واقعی وہ شخص بن پاتا تھا جو میں حقیقت میں تھا، ہر چیز سے ماورا، محض ایک اللہ کا بندہ اور عاشق۔ جب میں نمازیوں کے سامنے کھڑا ہوتا، جب ان کے چہروں پر جنت کے دروازوں کی باز گشت دیکھتا، تب میرے لبوں پر الفاظ برسنے لگتے، باتیں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی۔ یہی میرا کام تھا، یہی میرا رزق تھا، یہی میرا پانی، میرا کھانا، میری محنت تھی، لوگوں کو عشق الہی کی طرف لے جانے والی باتیں۔ جب جمعہ کے روز میں واعظ دیتا، سارا کونیا سننے کے لیے امٹ آتا۔ اب لوگ مجھے مولائے روم کہنے لگے تھے، حالانکہ میں نے اس لقب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر یہ اب میرے نام کے ساتھ چپک گیا تھا، جیسے مقدر کی کوئی مہر ہو۔ لیکن میرے دل میں ایک تشنگی تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، ایک باوفا بیوی، بہادر بیٹے، نیک بیٹیاں، پونیا کے لوگوں کی عزت، کافی کھانے اور پہننے کو، دنیا کا بہترین علم۔ میں نے دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا، ہر مدرسے کی خاک چھانی، ہزاروں کتابیں پڑھیں، 40 برس کی عمر آ پہنچی، پھر بھی یہ خلش کم نہ ہوئی۔ یہ کس چیز کی پیاس تھی، میں کس کی تلاش میں تھا، یہ بے قراری کیوں؟ ایک شام مدرسے میں ایک قاصد آیا، وہ میرے لیے میرے مرشد، میرے استاد برہان الدین کی موت کی خبر لایا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنی جائے نماز پر گرنے دیا اور دل میں سوچا، یہ ان کی دوسری موت تھی۔ وہ تو زندگی میں ہی فنا ہو چکے تھے، وہ ان میں سے تھے جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے مریدوں کو بلایا اور اس رات صبح تک اپنے استاد کی روح کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ سید برہان الدین کو یہاں سے گئے 3 برس بیت چکے تھے، مگر ان کی غیر موجودگی پہلے دن جیسی محسوس ہوتی تھی۔ یہ ویسا ہی تھا جیسے کسی گرم چادر کی گرمی محسوس کیے بغیر اس کا عادی ہو جانا اور پھر اچانک اسے کھینچ کر لے جانا، جیسے دنیا کی ٹھنڈی ہوا چہرے پر بے رحمی سے ٹکرا رہی ہو۔ میں نے اپنے سامنے صف بستہ کھڑے نیک دل لوگوں کے چہروں کو دیکھا
اور اپنے دل میں محسوس کیا کہ میں ایک ایسے دوست کو کتنا ترس رہا تھا جس نے مجھے علم دیا تھا، جس نے اپنے دل کے دروازے مجھ پر کھول دیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، آہستہ آہستہ دائیں بائیں جھوما اور اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے سید برہان الدین جیسا استاد ملا۔ لیکن ساتھ ہی میں نے اللہ سے دعا کی، مجھے کوئی اور بھیج دے جو میرے دل کو نئی روشنی سے بھر دے، جو میرے وجود کو نئی محبت میں پرو دے۔ طلوع آفتاب کی پہلی کرنیں افق پر نمودار ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا۔ جب مؤذن نے اذانیں دینا شروع کی، میں سنسان گلیوں میں چلتا رہا، کونیا کی فصیلوں کی طرف۔ راستے میں نے کچھ گھروں کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نماز کے لیے نکل رہے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ بیشتر لوگ ابھی سو رہے ہوں گے، اور وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اپنے گھروں میں ہی ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ نیک دل لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے، مگر دن میں 5 بار اللہ کے حضور حاضر ہونے کا جوش ان میں نہ تھا۔ کیا مجھے ہمیشہ کے لیے تنہائی کا سامنا کرنا ہوگا؟ میرے قریب ترین مرید بھی ایک معمولی سی رات کی عبادت میں مجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ میں رکا، زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور آسمان کی طرف اچھال دی۔ پھر میں نے وضو کیا، قبلہ رخ کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ الہی میں فریاد کی، اے میرے پروردگار، مجھے وہ رفیق عطا کر جو تیرے عشق میں مجھے فنا کر دے۔ اے میرے اللہ، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اور عین اسی لمحے مجھے سید برہان الدین کے وہ آخری الفاظ یاد آئے جو وہ جاتے وقت کہہ گئے تھے، تم اکیلے نہیں رہو گے، ایک بہت بڑا رفیق دوست تمہارا آئینہ بننے کے لیے آئے گا۔ تم اس میں اپنا عکس دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاؤ گے۔ تمہارا عشق ایسا ہوگا کہ دنیا سر جھکا کر اسے قبول کرے گی۔ وہ آگ جس نے تمہیں جلانا ہے وہ ضرور آئے گی، اور میں تمہیں اسی آگ کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی دعا میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارا، اے میرے پروردگار، یہ الفاظ حقیقت بنا دے۔ میرا شمس آ گیا۔ تیری محبت کا اثر ہے کہ آنکھ سورج سے نور پاتی ہے، بادل زمین سے پانی چوستا ہے۔ میں دور دراز راستوں سے آیا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، تھک گیا، ٹھہر گیا۔ کیا کوئی دریا برسوں اپنی گزرگاہ تلاش کرتا ہے؟ میں نے بھی تلاش کیا، بہتا رہا۔ میں بے کس ہوں، تنہا ہوں، لیکن اپنی تنہائیوں میں تجھے جمع کرتا رہا۔ میری پیشانی پر شکن پڑ گئی، ہر شکن میں نے اپنی تلاش کو چھپا رکھا ہے کہ اجنبی آنکھیں اسے دیکھ نہ سکیں۔ میں غیر نہیں، بے سہارا ہوں۔ اے بہاؤالدین کے بیٹے، اپنے دل کے دروازے کھول، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ جسے تو انتظار کرتا تھا وہ میں ہوں، جسے میں ڈھونڈتا تھا وہ تو ہے۔ میں شمس ہوں۔ زندگی کچی مٹی کی مانند ہے، اور کوئی تو ہوگا جو اسے پکائے گا، مکمل کرے گا۔ زندگی کی کچی مٹی کونیا کا تنہا مسافر انتظار میں ہے، اور ایک سورج صحرا چیرتے ہوئے، پہاڑ عبور کرتے ہوئے، دل میں آگ لیے راستے روندتے دھواں اڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ نے تنہائی کو کبھی بھی بے رفیق نہیں چھوڑا۔ جیسے حوا کو آدم کی تنہائی کا مداوا بنایا، جیسے درد بغیر دوا کے نہیں رہتا، جیسے بھوک بغیر سیرابی کے نہیں ٹکتی، تنہائی کا علاج انتظار میں ہے، کیونکہ تنہائی فقط وقت کی ایک چال ہے۔ کسی مکمل شے کے ٹکڑے فقط لمحوں کی دیوار سے جدا کیے گئے ہیں۔ تو کیا کونیا اور تبریز کے بیچ ہزاروں سال کی دوری ہے، یا فقط پلک جھپکنے کی دیر؟ دو سینوں میں دھڑکتا ایک ہی دل، بس 60 دن کے فاصلے پر۔ کونیا کا گلاب جلال الدین رومی، دل کا ایک ٹکڑا، تبریز کا کامل انسان شمس، دل کا دوسرا ٹکڑا۔ ایک ہی فضا میں سانس لیتے، ایک ہی آسمان تلے دعائیں کرتے، ایک دوسرے کی سمت کھنچتے ہوئے یہ دو وجود، دو موجوں کی مانند جو ایک ہی دریا میں جا ملنے کو ہیں۔ مرج البحرین، دو سمندروں کے سنگم کا لمحہ،
یہ تو مقدر تھا۔ شمس تبریزی ہر علم کا عالم، ایک کیمیا گر، تمام مقدس کتابوں کا حافظ، ایک بحر بے کراں۔ اس نے اوروں کے درویش خانوں میں حکمت تلاش کی مگر نہ پا سکا، اور تبریز میں مزید رکنا ممکن نہ رہا۔ ایک دن فقط اپنی نئے کے سوا کچھ لیے بغیر راحت و عقل کی دہلیز کو پار کر گیا، جذبات کے بپھرے سیلاب کی مانند گھر کو چھوڑ دیا۔ اسے تبریز سے رخصت ہوئے محض چند ماہ گزرے تھے کہ اس کا گھر جل گیا۔ ماں باپ نیند میں جلتی آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور راکھ ہو گئے۔ شمس اس وقت اصفہان میں تھا۔ جو ہی یہ خبر سنی دوڑتا ہوا پہنچا، لیکن دنیا میں اب اس کا کوئی خونی رشتہ باقی نہ بچا تھا۔ بس ایک روحانی تعلق تھا جسے خدائی تقدیر گرہ لگا کر کسی اور سے جوڑنے کو تھی۔ شمس نے ہر شے سے خود کو آزاد کر دیا، اللہ کی محبت سے اپنا دل جلا ڈالا، اور شعلوں کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ کر یوں محسوس کیا جیسے یہ پیغام جنت تک پہنچ رہا ہو۔ تلاش ہی میری زندگی ہے، میں نے خود کو تجھ پر قربان کر دیا۔ وہ خود کو چھوڑ چکا تھا، اب صرف اللہ کی مرضی کے تحت بہتا جا رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی پرندہ محض قدرت کے رحم و کرم پر اڑتا ہے۔ دن رات دعا و تفکر میں بسر کرنے لگا۔ اس کے پرانے بوسیدہ لباس اور بکھرے بال دیکھ کر لوگ اسے عام فقیروں میں شمار کرتے، لیکن وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ ایک صوفی ہونے کے باوجود کسی خانقاہ یا درویشی سلسلے میں شامل نہ تھا۔ شمس کے لیے اس کا نام ہی اس کی پہچان تھا، اور دنیا کے سوا اس کا کوئی مقام نہ تھا۔ وہ خدا کی رحمت پر جیتا، بے ثمر درختوں کے انجیر کھاتا، اور جب بھوک حد سے بڑھ جاتی تو شام کو آبی چکیوں میں معمولی اجرت پر مزدوری کر لیتا، یا پھر اپنے ہاتھوں سے ٹوکریاں بن کر گزارا کرتا۔ سیاہ عبایا اور وہی نئے، یہی تھا اس کا کل اثاثہ۔ یوں لگتا تھا وہ اس دنیا کا نہیں، کسی اور جہان کا باسی ہے۔ اس نے کبھی کسی سے نہ کوئی تحفہ قبول کیا، نہ قرض لیا۔ اس کی سخت مزاجی، تیز زبان اور گہری آنکھیں اسے باز کی مانند ایک تیز نگاہ رکھنے والا درویش بناتی تھیں۔ جانوروں کو بے حد پسند کرتا تھا، بالخصوص پرندوں میں باز کا دیوانہ تھا۔ وہ بھیڑیے کے آزاد و غیرت مند وجود کا مداح تھا، لیکن ایک ٹکڑے ہڈی کے عوض غلام بن جانے والے پٹے والے کتوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے عمر بھر تمام سفر پیدل کیے، سوائے 2 موقعوں کے۔ ایک بار جب وہ خود کو کونیا سے جلا وطن کر کے نکلا، اور دوسری بار جب سلطان ولد کے ہمراہ شام سے کونیا لوٹا، تب مجبوری میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب اس کا بدن کمزور ہو چکا تھا، ٹانگیں بوجھ نہیں سہار پاتی تھیں، بے پناہ تھکن طاری تھی، کیونکہ شمس نے خود کو جسمانی وجود کی سب سے ادنا سطح پر اتار دیا تھا۔ چاہے وہ اپنا نام اور وجود لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرے، ایسی جلتی ہوئی آگ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ شمس کا ذکر بازاروں اور مسجدوں میں عام ہونے لگا۔ لوگ اس کا نام شمس پرندہ یعنی اڑتا ہوا سورج کہہ کر پکارنے لگے۔ اسے ایک مجذوب سمجھتے جو موسیقی اور سماع میں محو ہو کر خود سے بے خبر ہو جاتا تھا، مگر ساتھ ہی وہ اسے خطرناک بھی سمجھتے تھے۔ اس کے جلنے کی بو ہر طرف محسوس کی جاتی، لوگ محتاط ہو کر اس سے دور ہٹ جاتے۔ وہ ایسی آگ میں جل رہا تھا کہ اس کے آس پاس کی فضا تک جیسے چٹکنے لگتی تھی۔ اسی رات جب ہیرے جیسے ستاروں سے سجا آسمان تھا اور سرد جنگل میں جلتی لکڑیوں کی خوشبو پھیل رہی تھی، شمس نے اللہ کے حضور التجا کی، کیا مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا ہوگا؟ کیا میں کافروں کی سرزمین میں یوں ہی مسافر بنا پھرتا رہوں گا؟ مجھے اپنے کسی ایسے محب سے ملوا دے جو تجھ سے خوف یا امید کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تیری خوبصورتی، تیرے حسن کی خاطر محبت کرے۔ مجھے اجازت دے کہ وہ زبان بولوں جسے دوسرے سمجھ نہ سکیں۔ شمس کی عجیب و غریب عادات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اکثر مسجد کے غسل خانے میں رات بسر کرتا۔
حتیٰ کہ بعض اوقات تابوت کے اندر لیٹ کر اس کا ڈھکن بند کر کے اس میں سو جاتا۔ اسی طرح ایک رات جب وہ تابوت میں سویا تو خواب میں خود کو ریگستان کے بیچ ایک شدید ریت کے طوفان میں پایا۔ وہ حیران و پریشان، اندھا دھند جدھر جاتا ریت اسے ڈھانپنے لگتی، دم گھٹنے لگتا۔ تب اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فریاد کی، اے اللہ، اگر میرا وقت آ پہنچا ہے تو میری جان لے لے، مگر اس سے پہلے مجھے میرا رفیق، میرا دوست دکھا دے۔ تب غیب سے ایک آواز آئی، اللہ کے بدلے میں کیا دو گے؟ شمس نے لمحہ بھر بھی تردد نہ کیا، جواب دیا، اپنا سر، وہ سر جو تلواروں سے سرخ ہو جائے گا۔ آواز نے کہا، اناتولیا جاؤ، بلخ کے بہاؤدین ولد کے بیٹے کو ڈھونڈو۔ شمس چونک کر جاگ گیا، پسینے میں شرابور۔ اس نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا، وضو کیا اور اناتولیا کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ جس شہر میں جاتا پوچھتا، بہاؤدین ولد کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ اور ہر جگہ اسے یہی جواب ملتا، وہ کونیا میں تھے مگر وفات پا چکے ہیں، اب ان کی جگہ ان کا بیٹا جلال الدین ہے۔ زندگی بھر کی تلاش انسان کو صبر سکھا دیتی ہے، اور شمس کو بھی صبر کا ایسا ہنر آ چکا تھا کہ وہ انتظار کا وقت پہچان سکتا تھا اور جانتا تھا کہ کب، کہاں اور کیسے قدم بڑھانا ہے۔ کونیا سردیوں کی تیاری کر رہا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ صبح کے وقت شہر دھند کی چادر پہن لیتا تھا، لیکن آج کی فضا کچھ اور تھی، جیسے سورج کو دیکھے مدت ہو چکی ہو اور آج وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ میں اپنے درویشوں، مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ اپلکچی جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ کمزوری اور تھکن کے باعث درویشوں نے مجھے ایک خچر پر سوار کرا دیا اور دو درویش میرے دائیں بائیں چلنے لگے۔ ہم مسجد کے قریب پہنچ رہے تھے۔ بازار کے دکاندار اور راہگیر میرا حال پوچھنے اور دعا کے لیے جمع ہونے لگے۔ ہجوم بڑھتا گیا اور میں مسجد کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ تب ہی ایک اجنبی ہجوم کو چیرتا ہوا میرے خچر کے قریب آیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہیں پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن کہاں یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس اجنبی نے آگے بڑھ کر میرے خچر کی باگ پکڑ لی اور ہمارے قدم رک گئے۔ میں حیران، یہ کیا چاہتا ہے؟ درویش تیزی سے آگے بڑھا کہ اسے دبوچ لے، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ٹھہرو، دیکھو تو صحیح، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا، بتاؤ اے اجنبی، کیا تم فقیر ہو؟ اگر مدد چاہیے تو نماز کے بعد درگاہ آنا، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ ابھی اذان ہونے کو ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ مسکرایا اور ایک جملہ ادا کیا جس نے میرے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، میں فقیر ہوں، لیکن دنیا کا نہیں، آخرت کا سوالی ہوں۔ میں کچھ سمجھ نہ پایا، دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ آواز، یہ لہجہ کہیں پہلے سنا ہے، کہاں، کب، کیسے؟ میں نے خچر کو مسجد کی جانب بڑھایا، لیکن اس اجنبی کی گرجدار آواز پیچھے سے گونجی، کیا تو بہاؤدین ولد کا بیٹا جلال الدین ہے؟ میں نے مڑ کر جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں۔ وہ مزید قریب آیا، آنکھوں میں چمک لیے بولا، لوگ کہتے ہیں روم کی سرزمین کا سب سے بڑا عالم تو ہے، یہ سچ ہے؟ میں نے گہری سانس لی، سر جھکا کر کہا، نہیں، میں تو صرف خشک روٹی کھانے والا ایک مسافر ہوں، کسی سے زیادہ نہیں جانتا، بس اپنے والد کے مصلے کو خالی نہیں چھوڑا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھیں ایسا شعلہ لیے تھیں جسے صدیوں کی باد مخالف بھی بجھا نہ سکی ہو۔ شمس کا سوال۔ وہ اجنبی جس کی آنکھوں میں صدیوں کا نور سمٹ آیا تھا، جو سرزمینوں کی خاک چھان کر آیا تھا، مجھ سے ایک سوال کر رہا تھا، ایسا سوال جسے کوئی عام شخص پوچھنے کی جرت نہ کرے۔ میرے پاس ایک سوال ہے، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے کوئی سرزمین نہیں چھوڑی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، ہجوم بھی حیران ہو کر سن رہا تھا۔ کیا سوال ہے؟ اجنبی نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آگے جھک کر بولا، مجھے بتاؤ ان میں سے کون زیادہ عظیم تھا، بایزید بسطامی یا حضرت محمد؟
मेरी सांस लम्हे भर को रुक गई। ये सवाल, ये कैसा सवाल था, ये कैसा सवाल है। दिल ही दिल में सोचने लगा, ये आदमी किस कदर निडर है। ये सवाल आम लोगों के दरमियान करने की जसारत कौन करे। किसी और के साथ होता तो ये हजूम उसे कुचल देता। मैंने खुद को संभाला और कहा, कोई शक नहीं कि हजूर सबसे अजीम है। अजनबी ने अबरू उचकाए और एक और अजीब सवाल दाग दिया, अगर हजूर बड़े हैं तो फिर उन्होंने क्यों फरमाया, मैं तुझे वैसा नहीं जान सका जैसा जानना चाहिए था, जबकि बायजीद कहता है, मेरी फतह मुकम्मल है, मेरी शान ही क्या बुलंद है कि मैं बस अल्लाह से भरा हूँ। ये सवाल मेरे सामने चमक रहे थे, जैसे किसी पोशीदा राज का दरवाज़ा खटखटा रहे हों। मेरे अंदर कहीं गहराई में कुछ लरज़ रहा था। शायद ये सवाल नहीं, इसका मफहूम था जो मुझे झंझोड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली। हाज़रीन खामोशी में डूबे थे। सबके कान हमारे दरमियान हो रहे मकालमे में कैद थे। हजूर अब भी अल्लाह को दरियाफ्त कर रहे थे। जो कुछ जाना वो काफ़ी ना था, जबकि बायजीद ने गुमान कर लिया कि वो पहुंच गया, मगर पहुंचना कोई चीज़ है ही नहीं। वजूद फना हो जाए तो भी रास्ता जारी रहता है। अजनबी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बोला, वाकई तुम अपने वालिद के बेटे हो। मस्जिद में हवा ठहर गई। मजमा बेहिस्सो हरकत और मैं सोचूं में गुम। नमाज के बाद मैंने हमेशा की तरह अपनी मजलिस का आगाज़ किया और कुरान से एक आयत का इंतखाब किया। हक उनके सामने वाज़े हो चुका, मगर वो फिर भी नहीं मानते, और मेरी ज़बान से निकलने वाले लफ्ज़ शम्स के सवाल की गूंज लिए हजूम के दिलों में सरायत कर रहे थे। मुनाफिक दरअसल वो शख्स है जो दिल में ईमान नहीं रखता, लेकिन ख़ुद को मोमिन ज़ाहिर करता है। यही वजह है कि नफाक एक ख़तरनाक एतकादी फ़रेब और धोखा है। मोमिन को चाहिए कि वो इस पर शुक्र अदा करे कि वो कुफ्र में मुब्तला नहीं, और काफिर को भी इस पर शुक्र करना चाहिए कि वो नफाक के गड्ढे में नहीं गिरा, क्योंकि मुनाफ़क़त कुफ्र से भी बदतर है। कुरान करीम में इश्क के मालिक ने कहा है, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये आयत जब मैंने अपने वाज में पढ़ी तो पीछे से किसी की चीख बुलंद हुई, अल्लाह, इश्क अल्लाह है। ये एक फरियाद थी, एक सदा जो मस्जिद के दरो दीवार से टकरा रही थी। मैंने पलट कर देखा तो वही अजनबी था। वो खड़ा था, दोनों हाथ उठाए मुसलसल दोहरा रहा था, अल्लाह अल्लाह, इश्क। फिर अचानक उसकी आवाज़ लरज़ गई, जैसे कोई अपने अंदर किसी तूफ़ान को समेटने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। इश्क, ये आखिरी लफ्ज़ एक आह की मानद उसके होंठों से निकला, और फिर वो वही मस्जिद की चटाई पर बेहोश होकर गिर गया। मैं मिंबर से फ़ौरन नीचे उतरा और उसकी तरफ लपका। वो बेसुध चेहरे के बल ज़मीन पर गिरा हुआ था। मेरे कुछ दरवेश भी दौड़कर मेरे साथ आए। ये हमारा मेहमान है, इसे उठाओ और दरगाह ले चलो। इसे बावर्ची के पास वाले कमरे में आराम से लिटाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दरगाह में अजनबी की खबर। जब मैं दरगाह पहुँचा तो सबसे पहले दरवेशों से पूछा, तुमने वही किया ना जैसा मैंने कहा था? जी हाँ, उन्होंने जवाब दिया। हमने इसे बावर्ची के करीब वाले कमरे में बिस्तर बिछाकर लिटा दिया है। अभी वो सो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत दूर से बिना रुके मुसलसल सफ़र करता रहा हो। बिल्कुल निढाल है। मैंने हुक्म दिया, आतिशबाज से कहो आज रात का खाना वक्त से पहले तैयार करे। मैं उसी कमरे में अपने मेहमान के साथ खाने पर बैठूंगा। और हाँ, हकीम अजीज़ को भी बुला लो, शायद हमें इसका मुआयना करवाना पड़े। मैंने दरवाजे को हल्का सा धकेला और दबे पांव अंदर दाखिल हुआ ताकि वो जाग ना जाए। मैं दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा और नज़रें उस अजनबी पर जम गईं जिसने दिन की रोशनी में मुझसे हिला देने वाला सवाल किया था। वो बेखबर बेसुध एक हल्की सी चादर ओढ़े पुरसकून नींद में सो रहा था। ये कौन है, मैं खुद से पूछ रहा था। क्या ये कोई जिन है या इंसान? कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है? ये चांद है, सितारा है, या फिर सूरज? उसके माथे पर चमकती हुई रोशनी जैसे कि वो आसमानों से कुछ लेकर आया हो। ए अजनबी, तुम इतना सुकून से कैसे सो रहे हो? क्या तुमने खामोश चीखों को अपने अंदर समो लिया है? क्या तुम्हारी रूह सदियों के दर्द का बोझ उठा रही है?
मैंने देखा वो कितना थका हुआ था, जैसे किसी ने उसे हज़ारों साल के बाद ज़मीन पर उतारा हो। ऐ अजनबी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर तूफ़ान मच गया है। क्या तुम वही राज हो जिसका मैं सालों से मुंतज़र था? क्या तुम वही बारिश हो जो मेरे बंजर वजूद को सैराब करेगी? ये सवाल मेरे अंदर एक तूफ़ान की तरह गूंज रहा था, मगर वो खामोश लेटा था। क्या तुम मुझे अपनी बप्ता सुनाने आए हो या मुझे अपने साथ ले जाने? तुम्हारी रूह, तुम्हारे बालों में उतरी सफ़ेदी, तुम्हारी थकन मुझे किसके लिए तैयार कर रही है? मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाई। ये आदमी कौन है? ये कौन सा बोझ अपने कंधों पर लेकर आया है? ये कौन सा राज सीने में दफन किए आया है? मैंने एक आखिरी नज़र डाली और दिल ही दिल में कहा, बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। ए अजनबी, जाग जा, देखें मेरे रब ने किस राज को मेरे लिए खोला है। क्या तुम रास्ता भटक चुके हो ए अजनबी? अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता, तो तुम्हें कैसे किस नाम से पुकारूं? तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में एक तरतीब थी। क्या तुम उसे दरहम बरहम करने आए हो? क्या तुम दूर से तपते सहराओं को जलाते हुए इन्हीं शोलों के साथ मेरे दर पर पहुँचे हो? तुम्हारी सूरत देख कर अंदाज़ा होता है कि तुम तन्हा मुसाफिर हो। तुम्हारा चेहरा सूरज की तपिश में झुलस चुका है, होंठ प्यास से खुश्क और फटे हुए हैं, आँखें नीले आसमान का रंग खुद में समो चुकी हैं, और तुम्हारी पेशानी इन सब को बर्बाद कर चुकी है जो तुम्हारे वजूद के बोझ को समझ ना सके। तुम्हारी आंखों की चमक कुछ जानी पहचानी लगती है। तुम्हारी आवाज़ में वो गूंज है जो कहीं पहले भी सुन चुका हूँ, मगर कहाँ। तुमने मुझसे ऐसी गुफ्तगू की जैसे ये कोई नया मकालमा नहीं, बल्कि किसी पुरानी बात का तसलसल हो। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुमने वो कौन सा रास्ता तय किया है जो बेरहम सहराओं, कांटों, चट्टानों, भूखे भेड़ियों, चमकते हुए खंजर, गूंजती हुई ललकारों और राहजनों की चालों से भरा पड़ा था? जागो ए मुसाफिर, मुझे बताओ तुम कौन हो, किन रास्तों से होकर आए हो? मुझे वो राज सुनाओ जो तुम्हारी आंखों में दफन है। अगर तुम ही वो नहीं जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फिर तुम कौन हो? हाँ, मैं पहचान गया। तुम वही शख्स हो जो शाम के बाज़ार में अचानक मेरे सामने आया था, जिसने मेरे बाजू को थामा था और कहा था, ए दुनिया के जौहरी, मुझे ढूंढ। लेकिन मैं तो तुम्हें ढूंढने निकला था। फिर ये कैसा मुकद्दर है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। जब वो होश में आया तो उसे ताज़ा खाना पेश किया गया। वो नहाया, साफ लिबास पहनाया गया। मैंने उससे उसके माजी के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, ज़रा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता मुझे जान लोगे। और हाँ, मेरी काली अबा को भी जल्दी सुखा लेना, उसके बगैर खुद को नंगा महसूस करता हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, हमेशा स्याह लिबास क्यों पहनते हो? क्या तुम्हारे पास यही एक जोड़ा है? वो हल्का सा हंसा, उसकी आंखों में एक चमक उभरी और बोला, लिबास तो सिर्फ तन का पर्दा है। तुम्हारे पास क्या बहुत सी खालें हैं? मैंने हमेशा स्याह पहना है। मेरा ज़ाहिर रात की तारीकी में ढका रहे, ताकि मेरे अंदर का सूरज किसी की आंखों को चकाचौंध न कर दे। मैंने सर हिलाया और कहा, वाकई तुम अपने नाम की तरह हो, शम्स यानी सूरज। और तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? उसने मुझसे पूछा। मौलाना कहूँ या जलालुद्दीन? मैंने जवाब दिया, जो तुम्हारी मर्जी, जलालुद्दीन कहो या मौलाना। वो ज़ेर लब मुस्कुराया, तो तुम अल्फाज के बंधन से आज़ाद हो। तुम लोगों के अलकाब और उनके मर्तबे को अहमियत नहीं देते। सच कहा ना? बिल्कुल सच कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने फ़ौरन कहा, तो फिर मेरे लिबास, मेरे ज़ाहिर, मेरे अबा के रंग की फ़िक्र छोड़ो। अगर इन चीज़ों में उलझे रहे तो बहुत देर हो जाएगी। असल पर आओ, हमारे सफ़र की शुरुआत वहीं से होगी। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा सफ़र? एक अंदरूनी सफ़र, बातिन की गहराइयों में उतरने का सफ़र। लेकिन मैं जवानी में एक बार ऐसा कर चुका हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत क्या है? क्या तुमने कभी इश्क के पहाड़ में सुरंग खोद कर रोशनी देखी है? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर तुम सिर्फ रास्ते को देखते रहे हो, कभी उस पर चले नहीं।
کیا میری خلوت بھی ادھوری رہی؟ میں نے سوال کیا۔ جو تم نے کیا وہ خلوت نہیں، وہ محض تنہائی تھی۔ وہ بولا، خلوت وہ ہوتی ہے جو نبیوں کو عطا ہوتی ہے۔ یوسف کے لیے وہ کنویں میں تھی، موسیٰ کے لیے وہ ویرانوں میں تھی، عیسیٰ کے لیے درختوں کی ٹہنیوں میں تھی، اور محمد کے لیے غار ہرا میں، کیونکہ خلوت تنہائی میں جلنے، مٹنے اور نئی صورت میں جنم لینے کا نام ہے۔ تو پھر ہماری خلوت کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یہ خلوت تنہائی میں نہیں بلکہ صحبت میں ہوگی، اس نے جواب دیا۔ دو افراد کا اکٹھے خلوت میں جانا، جہاں کم کھایا جائے، زیادہ خاموش رہا جائے اور بس اللہ کا ذکر کیا جائے، جہاں سجدے سے معراج تک کا سفر ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت اور مسکراہٹ بیک وقت ابھرے۔ اس نے چمکتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک ایسی چنگاری دے کر جاؤں گا جس کے بعد تمہارے پاس کوئی چارہ نہ رہے گا۔ حوض نے مجھے پی لیا یا میں نے حوض کو سمجھ نہ پایا۔ ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ کی کہانی میں خوشی بسی ہوتی ہے، کچھ کی غم کے رنگ میں ڈوبی ہوئی کہانی، مگر میری کہانی ان سب سے الگ ہے۔ اس کا آغاز بھی شمس سے ہے اور انجام بھی شمس پر ہے۔ مجھے ہمیشہ درگاہ کے آنگن میں حوض کے کنارے بیٹھ کر پانی کی لطیف سرگوشیوں کے سائے میں کتابیں پڑھنے کا شوق رہا تھا۔ اپنی کتابوں کو بغل میں دبائے رکھنا، ان کی خوشبو میں کھو جانا میرے لیے بے پناہ مسرت کا باعث ہوتا تھا۔ میں کسی کو اپنی کتابوں کو چھونے بھی نہ دیتا تھا۔ ان کی ترتیب میرے ذہن میں نقش تھی۔ خاص طور پر حکیم سینائی، میرے والد فرید الدین عطار اور احمد متنبع کی کتابیں میرے لیے بیش قیمت تھی۔ میں ان کو بے شمار بار پڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ ان میں درج الفاظ مجھے ازبر ہو چکے تھے، مگر یہ کتابیں فقط علم نہیں بلکہ میرے روحانی رہنماؤں کی خوشبو لیے ہوئے تھی۔ اس دن بھی میں اپنی گود میں کچھ کتابیں رکھے حوض کے کنارے پر پہنچا۔ پڑھنے میں محو تھا کہ شمس نمودار ہوا، خاموشی سے میرے پہلو میں آ بیٹھا۔ یہ کتابیں کس بارے میں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ منتشر علوم کے متعلق ہیں، تم نہیں سمجھو گے، میں نے بے دھیانی میں جواب دیا۔ ہاں، شاید میں نہ سمجھوں، مگر میں ایک چیز جانتا ہوں جو یہ کتابیں نہیں جانتی۔ ذرا مجھے دو یہ کتابیں۔ میں نے حیرانی سے کتابیں اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ شمس نے انہیں کھولنے کی زحمت بھی نہ کی، بس بے نیازی سے کھڑا ہوا اور سیدھا حوض کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اگر یہ پانی میں گر گئیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ برباد ہو جاؤ گے؟ اس نے پلٹ کر میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا۔ ہاں، میں نے بے اختیار جواب دیا۔ اچھا تو پھر برباد ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے بے دریغ وہ تمام کتابیں حوض کے پانی میں اچھال دیں۔ قریبی دائرے میں بیٹھے درویش حیرت اور افسوس سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ میری حالت دیکھ کر شمس پر جھپٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے، جیسے میری اجازت کے منتظر ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور بلند آواز میں کہا، اپنے کام سے کام رکھو، کسی کو بیچ میں نہ آنے دو، سب اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ جب سب پیچھے ہٹ گئے تو میں شمس کی طرف مڑا اور تپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ یہ نادر اور نایاب نسخے تھے، ایک ایک حرف انمول تھا، تم نے ان کو ضائع کر دیا۔ شمس مسکرایا، جیسے میرے غصے میں بھی کوئی راز چھپا ہو۔ یہ تمہارے لیے اتنے قیمتی تھے؟ ظاہر ہے، میں نے غصے سے کہا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ان کتابوں کے اسیر ہو چکے ہو۔ تم زندگی کو صفحات میں ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ زندگی کتابوں میں نہیں بلکہ خود زندگی میں پوشیدہ ہے۔ کتابیں روشنی کی طرف لے جا سکتی ہیں، مگر وہ خود روشنی نہیں ہوتی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں چکر کاٹنے لگے۔ کیا واقعی میں کتابوں کے الفاظ میں حقیقت کا تعاقب کر رہا تھا، جبکہ حقیقت میرے سامنے سانس لے رہی تھی؟ حوض کے پانی میں بھیگی ہوئی کتابیں تیر رہی تھیں، مگر شاید میرے اندر کی کسی دنیا کو شمس نے آج ڈبو دیا تھا۔ جب وہ بات کر رہا تھا، میں حیرت اور افسوس کے ساتھ حوض میں تیرتی اپنی بھیگی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر رو رہا تھا۔
मगर जैसे ही शम्स ने बात ख़त्म की, उसने अपनी चादर घुटनों तक लपेटी और हौज़ में उतर गया। वो एक एक करके किताबों को पानी से निकालता गया, फिर बाहर निकलकर उन्हें मेरे हाथ में थमाने लगा। और फिर वो मंज़र जो अकल से मावरा था, किताबें जो अभी अभी हौज़ में गिरी थी वो बिल्कुल खुश्क थी, जैसे अभी किसी कुतुब खाने से निकाली गई हूँ। मैं अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और दरगाह में मौजूद दरवेश भी हैरत के समंदर में गर्क थे। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मैंने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। ये दिल का इल्म है और तुम अभी इसे नहीं जानते, शम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम मुझे ये इल्म सिखा सकते हो? ये किताबें पढ़ने से नहीं आएगा तो फिर कैसे आएगा? बस दिल का दरवाज़ा खोल दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। शम्स ने मेरी आंखों में झांका, जैसे किसी गहरे राज को खोलने का इशारा दे रहा हो। मुझे समझाओ, तुम्हारी बातें अजीब हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने बेचैनी से पूछा। मैं एक तीसरी किस्म की तहरीर हूँ, शम्स ने पुरस्रार अंदाज में कहा। ये तीसरी किस्म की तहरीर क्या है? खत्तात की 3 अक़साम की तहरीरें होती हैं। पहली वो जो खुद पढ़ सकता है मगर दूसरे नहीं पढ़ सकते। दूसरी वो जो दूसरे पढ़ सकते हैं मगर खुद नहीं पढ़ता। और तीसरी वो जो ना खुद पढ़ सकता है ना दूसरे। तो तुम वो तीसरी किस्म की तहरीर हो? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, और यही वो तहरीर है जो तुम्हें समझने के लिए आँखों से नहीं दिल से पढ़ना होगा। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी ज़बान को गीबत से पाक करना होगा, कम खाना होगा, कम बोलना होगा, कम सोना होगा। और याद रखो, तसव्वुफ़ के राहरो के लिए बेवज़ू सोना मुनासिब नहीं। और ये सब करने का मकसद क्या होगा? मैंने बेताबी से सवाल किया। ये सब इसलिए कि इंसान दलाइल का एहतराम करे और नबियों के लाए हुए इल्म की कदर करे। लेकिन ये तो ज़ाहिर की बातें हैं, इसके आगे क्या है? इसके आगे मार्फत है, यानी नामालूम से मालूम की तरफ सफ़र। तुम्हें अपनी पसंदीदा किताबों के इक़्तिबास सुनाऊं? ज़रूर। अगर मार्फत तुम्हें तुम्हारी ज़ात से बेगाना ना करे तो ऐसी मार्फत से जहालत बेहतर है। मैं हक्का बक्का रह गया। ये तो हकीम सनाई का कौल है, मैंने ये पढ़ा था, फिर मैं इसका मतलब क्यों न समझ सका? मैंने हैरानी से कहा। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक इल्म दिल में ना उतरे वो रेत पर लिखी तहरीर की मानंद होता है। मोहब्बत और मार्फत कागज़ों में नहीं, हकीकत में समझी जाती है। तो मुझे मार्फत सिखाओ, मुझे इश्क सिखाओ, मैंने बेताब होकर कहा। शम्स हंसा, जैसे मैंने किसी नादान बच्चे की तरह सवाल किया हो। पहले सब्र करना सीखो। तुम खलवत का नाम सुनकर कांप गए थे और अब खलवत के सम्राट चाहते हो। हर चीज़ का एक वक्त होता है और इंतज़ार का वक्त तकवीम में दर्ज नहीं होता। मैंने तुम्हें उम्र भर तलाश किया है और तुम चाहते हो कि मैं अपनी 60 साला रियाजत को 3 दिन में तुम्हारे अंदर उतार दूँ। तुम बड़े चालाक हो मौलाना, बहुत चालाक। शम्स मुस्कुरा रहा था, मगर मैं इस मुस्कुराहट के पीछे पोशीदा राजों को समझने से कासिर था। क्या वाकई मेरी तमाम किताबी दानिश्वरी बेकार थी? क्या मैं सचमुच रोशनी की बजाय सिर्फ उसके साए का ताक़ुब कर रहा था? शम्स की आंखों में एक आग थी और मुझे मालूम था ये आग मुझे जलाकर खाक कर देगी या फिर मुझे सोना बना देगी।